اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ غاشیہ مکی سورت ہے، 26 آیات پر مشتمل۔ اب یہ وہ دوسری سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، عیدین کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ عید اور جمعہ ایک ہی دن میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی یہی دو سورتیں پڑھتے تھے، اعلیٰ اور غاشیہ، اور جمعے کی نماز میں بھی آپ یہی دو سورتیں پڑھتے تھے، اعلیٰ اور غاشیہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی پہلی آیت میں جو لفظ ہے غاشیہ اس سے ماخوذ ہے۔ اس کا دوسرا نام حل اتا کا یہ بھی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے دو گروہوں کے احوال کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک عورت نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس نے پڑھا نا حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈانپ لینے والی قیامت کی بات آئی؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا نعم نعم قد اتا کا، بالکل آئی ہے اور اللہ کی طرف سے بالکل آئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز استفہام اور سوال کے ذریعے سے ہے، جیسے حل اتا علی الانسان حین من الدہر، اور یہاں پر بھی سوال سے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد فرمایا حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس آئی ہے ڈانپ لینے والی قیامت کی بات؟ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے القارعہ، الحاقہ، اسی طریقے سے الغاشیہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے کہ یہ وہ کیفیت ہوگی، وہ منظر ہوگا اور وہ حالات ہوں گے کہ جو ہر ایک کو ڈانپ لیں گے اور اس کا اثر ہر ایک تک جائے گا۔ اور آگے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ اب یہاں سے جو پہلا گروہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے تذکرے میں قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا چہروں کا۔ کئی آیات، کئی صورتوں میں قرآن کریم نے چہرے کا تذکرہ کیا۔ انسان کے چہرے کی ایک نمایاں حیثیت ہے اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرب الوجہ، کبھی کسی کو چہرے پر نہ مارو۔ یہ باپ کے لیے بھی حکم ہے، ٹیچر کے لیے بھی حکم ہے، ہر ایک کے لیے، لڑائی جھگڑا جو مرضی ہو، چہرے پر نہ کسی کو مارو۔ چہرہ انسان کی عزت، عظمت اور شرافت کی ایک نشانی ہے۔ ہمارے ہاں محاورتاً بھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ میں نے تمہارا منہ توڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، اس چیز سے آپ نے باز رہنے کی تاکید کی۔ تو فرمایا بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یوں کہا گیا وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں، نہ کمے تھے نہ کھٹو تھے، فرمایا نہیں، دنیا میں انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی اور محنتیں کر کر کے تھک گئے، محنتیں کر کر کے جوانی کو پگھلا دیا، خون پسینہ ایک کر دیا، دن رات ایک کر دیا، محنتیں کر کر کے تھک گئے، لیکن اللہ کے پاس کچھ نہیں لے کے آئے، وہ سب پیچھے چھوڑا ہے، وہ ساری محنتیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک گرجا آ گیا۔ آپ نے اس گرجے کا جو پادری تھا اس کو بلایا، اور جب آپ نے اس کی حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ، بیچارہ کتنی مشقتیں کر رہا ہے، کتنے فاقے کر رہا ہے، اپنی طرف سے بڑی عبادتیں بھی کر رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ کر کے تھکا ماندہ جب وہاں پہنچے گا تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہاں تو تمہاری بکنگ ہی نہیں، یہاں تمہارے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے کہا ذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اللہ قیامت کے دن مجرموں سے یہ کہیں گے مزے دنیا میں لوٹ لیے، موجیں کر لی، اب کچھ بھی نہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں
جب انسان اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ پوچھیں گے کیا لایا، تو 2-3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے جمع کیا، اکٹھا کیا، بڑھایا، اس کو بڑا زیادہ کر کے چھوڑا ہے۔ اللہ پوچھیں گے لے کے کیا آیا، وہ پھر وہی بات کرے گا، اور جیسے زندگی گزاری وہی اس کے دماغ کے اندر چل رہا ہوگا اس وقت، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی اللہ کے سوال کے جواب میں بھی وہ صحیح جواب دے گا ہی نہیں کہ میں کچھ نہیں لے کے آیا۔ تو فرمایا عاملۃ الناصبہ، آج دنیا کے لیے ساری صلاحیتیں لگا دی، لیکن دین کے لیے نہیں لگائے۔ دنیا کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دی، دین کے لیے نہیں دی۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا الا من ضریع، کانٹوں کے سوا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک میں کچھ کام آئے گا۔ ساری صلاحیتیں، ساری زندگی کا پرائم ٹائم، جوانی، سب کچھ دنیا کے لیے لگا دیا، 4 پیسوں کے لیے لگا دیا، 4 بچوں کے لیے لگا دیا، چھوٹے سے خاندان کے لیے لگا دیا۔ تو فرمایا آخرت کے لیے جب کچھ نہ کیا تو اللہ دہکتی آگ میں داخل کریں گے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز، اور پینے کے لیے ابلتا ہوا گرما گرم پانی دیا جائے گا، جس کا قرآن کریم نے سورۃ محمد کے اندر بھی تذکرہ کیا، سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، کہ ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے، اور اس سے بھی زیادہ ہولناک نقشہ کھینچتے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ ان کے سروں کے اوپر سے گرما گرم پانی ڈالا جائے، جس کے ذریعے سے جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سارے کا سارا پگھل جائے گا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ فرمائیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، اب تو مزے لے، دنیا میں تو اپنی بڑی جھوٹی عزتیں بنایا پھرتا تھا، بڑا اچھا بنا پھرتا تھا۔ تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے دنیا کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے مقام کے لیے، لوگوں میں شہرت کے لیے، اور فرمایا کہ کھانے میں کیا ملے گا، صرف کانٹے ملیں گے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پہ اہل جہنم کے کھانے کا تذکرہ کیا، کہیں پہ ذکر کیا زقوم ہوگا، کہیں پہ ذکر کیا غسلین ہوگا، اور کہیں پر یہ ذکر کیا کانٹے کھانے کے لیے دیے جائیں گے جو کہ جانور بھی نہیں کھاتے۔ اور فرمایا کہ کھا کے نہ تو انسان کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ توانائی آئے گی، اور نہ ہی بھوک مٹے گی۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جو کھانے کے لیے حکم دیا گیا تھا وہ نہیں کھایا، جب حلال سے اپنے پیٹ کو نہیں بھرا تو اللہ یہ کھانے کے لیے دیں گے، تو وہاں اس کے کھانے سے نہ اس کو صحت توانائی ملے گی اور نہ ہی بھوک میں کام آئے گا۔ دوسرے لوگوں کا آگے ذکر کیا گیا، فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن نعمتوں میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ اب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پر کیا کہا گیا، وہ تر و تازہ چہرے ہوں گے، جیسے قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر یوں کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ انسان کو جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی سے اس کا چہرہ دمکتا ہے، خوشی کے اثرات اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں، چھلکتے ہیں۔ اور یہ خوش کیوں ہوں گے، لسعیہا راضیہ۔ یہ سعی کیا ہے؟ سعی کے لفظ سے آپ کو کوئی لفظ یاد آیا ہوگا۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کو، باغ دوڑ کرنے کو۔ جمعہ کے ذکر میں قرآن کریم کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی سے جاؤ، دوڑ کے جاؤ جمعہ کے لیے، جمعہ کے خطبے کے لیے۔ تو یہ جنتی خوش کس بات پہ ہوں گے؟ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے اعزازی طور پر ان کو جنت دے دی، نواز دیا، نہیں، لسعیہا راضیہ۔ ان کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے سعی کی، باغ دوڑ کی، کوشش کی، آج اس کا بدلہ صلہ مجھے ملے گا، اور وہ اس پہ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا،
لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنے۔ عربوں کے ہاں اس باغ کو جو بلندی پر ہوتا تھا اس کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ شور سے، اس طرح کی چیزوں سے دور ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی جو پرفضا مقامات ہیں وہ بلندی پر ہیں، اور وہاں پر عمومی طور پر زیادہ سکون وہیں پر میسر آتا ہے جہاں پر لوگ کم ہوں، آبادی کم ہو، اور انسان وہاں پر جا کر تسکین اور سکون حاصل کرے۔ اس لیے جو لوگ یوگا کرتے ہیں اس کے لیے وہ صبح کا وقت اور پھر اس وقت کو منتخب کرتے ہیں تاکہ کوئی اور آواز کان میں نہ پڑے۔ تو فرمایا یہ جنتیں جن کے اندر ان کو ٹھہرایا جائے گا بہت بلند اور عالی ہوں گی، جہاں کوئی فضول بےہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلام سلام ہوگی، ایک دوسرے کی عزت ہوگی۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور میں جب بھی ایک دوسرے سے سامنا ہوگا ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فیہا عین جاریہ، کہ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ یہ جنت کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، کہ اس میں بلند تخت ہوں گے۔ چونکہ عربوں کے ہاں وہ رواج تھا بادشاہوں کا، پھر ان پہ بڑے بڑے تخت ہوا کرتے تھے، تو قرآن کریم نے اسی مناسبت سے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جیسے سٹیج لگایا جاتا ہے، سٹیج پہ معزز مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، تو فرمایا جنتی وہاں پر سٹیج پہ بیٹھیں گے اور اونچے اونچے سٹیج ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ تو قرآن کریم نے مثال کے طور پر یہ ذکر کیا، فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے، اور آب خورے، گلاس، یہ سارے کے سارے بڑے سلیقے کرینے سے پڑے ہوئے ہوں گے کہ جہاں جس کو ضرورت پڑی وہ لے لے۔ اور وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی اپنا تکیہ دوسرے کو دے دے، اور ایک ترتیب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ لگے ہوں گے۔ چیزیں جب ترتیب اور سلیقے سے لگی ہوئی ہوں تو ان کے دیکھنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس قالین وہ بچھے ہوئے ہوں گے جہاں پر جنتی اور اہل جنت جنہوں نے دنیا میں کوشش محنت کی ان کو یہ سب کچھ اللہ عطا کریں گے۔ اب آگے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ، فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے اسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے اسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑ دیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیسے وہ بچھا دی گئی۔ اب انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں بھی کچھ غور و فکر کر لو، اس کائنات کو بھی دیکھ لو، اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو اللہ نے سامان رکھا ہے، چیزیں رکھی ہیں، ان میں غور کرو گے تو رب کو بھی پہچانو گے اور اس کے شکر کو بھی کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور سب سے پہلے تذکرہ کیا اونٹ کا۔ اچھا یہاں ترتیب آپ دیکھیے، اونٹ سے ذکر شروع کیا، اونٹ کو دیکھو، اونٹ پہ نظر پڑی تو کہا اب اوپر ذرا تھوڑا اور نظر اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، آسمان پہ نظر پڑی تو کہا کہ اب ذرا درمیان میں نیچے آنے سے پہلے پہاڑوں کو دیکھو، اور پہاڑوں کے بعد کہا کہ پھر آخر میں زمین کو دیکھو۔ اور ان چار چیزوں کے تذکرہ کرنے میں بھی حکمت ہے۔ فرمایا کہ زندگی کامیابی سے گزارنا چاہتے ہو تو اونٹ کی طرح جفا کشی پیدا کرو، اور آسمان کی طرح اپنے حوصلے بلند رکھو، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رکھو، اور زمین کی طرح عاجزی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو زمین کی طرح عاجزی پیدا کرو، کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلے اونٹ کا تذکرہ کیا گیا۔ اونٹ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ عربوں کے ہاں اونٹ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، ورنہ ہاتھی اونٹ سے بھی بڑا ہوتا ہے، گینڈا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔
تو قرآن کریم نے اونٹ کا ایک تو تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، شیپ شکل کے اعتبار سے باقی تمام جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ عربوں کے ہاں ہوتا بھی یہ تھا، جیسے اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور پھر اس کی لمبی سی گردن ہے، ایک یہ چیز ہے۔ پھر اس میں بہت سی صفات ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس کو بنانے والے نے جو بنایا ہے وہ بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر عربوں کے ہاں چارہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ فصلیں ہوں، چارہ کاٹ دیا اور جانوروں کو کھلا دیا۔ اللہ نے اس خطے میں اونٹ کو پیدا کیا، اونٹ کو رکھا اور اس کو پلانے کی، کھلانے کی جو ضرورت ہے یہ دونوں کی دونوں خود بخود پوری ہو جاتی تھی۔ چھوڑ دیا، اونٹ نے خود ہی جا کے اپنی لمبی گردن کے ذریعے سے تنکے بھی کھا لیے، اور اونٹ یہ وہ جانور ہے جو کہ کانٹوں والی جھاڑیاں بھی کھا لیتا ہے۔ اور پھر پینے کی باری آئی تو عربوں کے یہاں پانی ہوتا نہیں تھا، تو اس کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ ایک مرتبہ پانی پی لے تو 10 دن 12 دن تک کا پانی ریزرو اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ اب ان کے ہاں صحرا ہوا کرتے تھے، صحراؤں میں سفر کرنا، جہاں سفر کے دوران بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا، بڑے بڑے صحرا ہوتے، اور ان صحراؤں میں سفر کرنے کے لیے سب سے موزوں ترین جانور وہ اونٹ ہی تھا۔ چلنے میں بھی وہاں سہولت محسوس کرتا ہے، اور پھر صحرا میں جب وہ صحرائی طوفان آتے ہیں، اللہ نے اس کی آنکھ میں ایسی جلی لگا رکھی ہے کہ وہ طوفان، اس کی جتنی بھی گرد ہے، ریت ہے، اونٹ کی آنکھ میں نہیں جاتی۔ کچھ اس کی ہائٹ بھی اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر اونٹ، اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ ہر جانور پر جب آپ نے سوار ہونا ہے تو آپ نے اس کے کھڑے کھڑے اس پہ سوار ہونا ہے۔ اونٹ یہ وہ جانور ہے کہ جب آپ نے سوار ہونا ہے تو آپ اس کو بٹھا لیں اور بٹھا کر آپ اس پہ سوار ہو جائیں۔ اور ہر جانور کی الگ خوبی ہوتی ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، اور کوئی جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ اونٹ میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، اونٹنی دودھ بھی دیتی ہے، گوشت بھی کھانے کے کام آتا ہے، اور بوجھ بھی اٹھاتا ہے، سواری کے بھی کام آتا ہے، اور پھر جیسا وہ خطہ تھا، ایریا تھا، اس کے اعتبار سے یہ وہی بات ہے جو پچھلی سورہ مبارکہ میں تھی، والذی قدر فہدی، کہ اللہ نے اونٹ کو جس علاقے، جس خطے میں بنایا، پیدا کیا، وہ اس کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس اونٹ کو دیکھو، کیف خلقت، کیسے اللہ نے ان صفات کو اس کے اندر رکھ کے اسے پیدا کیا، اور بچہ ہے یا بوڑھا ہے، جوان ہے یا جیسا بھی ہے، کوئی اس کی نکیل کو پکڑ کے جب لے کے چلنا شروع کرتا ہے تو وہ اسی طرف کو چلنا شروع کر دیتا ہے۔ صبر اس کے اندر رکھا ہے، جتنا بوجھ یہ اٹھا سکتا ہے دوسرے جانور اس کے مقابلے میں کم اٹھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نشانی تمہارے اندر رکھی ہے، اس کے اندر غور کرو تو پتہ چلے گا کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ پھر آسمان کا تذکرہ کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے بلند کیا گیا، سوچ ہی نہیں سکتے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ کیفیت میں غور کرو، کیسے اتنا بلند آسمان، جس کی بلندی اتنی کہ انسان پیمائش نہیں آج تک کر سکا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور فرمایا پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑ دیا، اپنی جگہ پر سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں۔ اور پھر ان پہاڑوں میں مختلف طرح کے پہاڑ ہیں، کہیں پہ چشمے پھوٹ رہے ہیں، کہیں پہ سرسبز ہیں، اور کہیں پر کالے سیاہ پہاڑ ہیں۔ اور فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے تمہاری ضروریات کی کفایت کر رہی ہے اور ان کو پورا کر رہی ہے۔ اب آگے سورہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے، فرمایا فذکر، پس آپ نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغے نہیں ہیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پھر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نصیحت کیجیے، اور تذکیر کا مطلب ہوتا ہے بار بار نصیحت کرنا۔ اور آپ کو کیا بتایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے نصیحت کرنا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، کہ آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا، ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب کرنا۔ اور آگے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغے نہیں ہیں کہ زبردستی ان کے دلوں میں اتار دیا جائے، زبردستی ان سے کروایا جائے۔
فورس کیا جائے، نہیں، آپ کا کام ہے ان تک پیغام پہنچا دینا اور اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دینا۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ ذمہ داری اللہ پر ہے کہ وہ ان کا حساب لے گا۔ اور آگے فرمایا الا من تولی وکفر، سوائے اس کے جو منہ پھیر لے اور انکار کر لے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ سورۃ اعلیٰ میں کیا فرمایا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں اللہ اسے داخل کریں گے۔ تو یہاں فرمایا جو منہ پھیر لے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ کیا کریں گے؟ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اب آپ یہ تصور کیجئے، جسے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا عذاب ہوگا، کیا اس دنیا میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس دنیا میں اس کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اور آگے فرمایا ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ دنیا میں کھلی چھٹی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی ہے تو ایمان لے آؤ، مرضی ہے تو کفر کرو، اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزار بن جاؤ یا نا شکر گزار بن جاؤ، دنیا میں چھٹی، مرضی کرو۔ لیکن فرمایا ان الینا ایابہم ثم الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، الی المصیر، اللہ بار بار کہتے ہیں میری ہی طرف آنا ہے، میرے پاس ہی آنا ہے، یہاں سے نہیں بھاگ سکو گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان کا حساب لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرا آسان حساب کرنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو اللہ اگر حساب لینے پہ آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیاری، سعی کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔